الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، انشاءاللہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے تفویض کیے گئے موضوع عظمت صحابہ کے حوالے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے چند گزارشات صرف نکات کی صورت میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلی چیز، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین، جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے لیے چن لیا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے، آپ کی رفاقت سے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ بالفاظ دیگر، صحابہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے دل اور دماغ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ مقام صحابیت کیا ہے؟ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو جو کمالات اور مقامات دیے ہیں، ان کی دو بڑی قسمیں، ایک مقام عطا ہے، دوسرا مقام ارتقاء ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کچھ کسبی کمالات ہیں، کچھ وہبی کمالات ہیں۔ کسبی کمالات اللہ قبول فرمائیں ہمارے عزیزوں کو، مولانا مصعب صاحب کو، مولانا ابتسام کو، حافظ حذیفہ کو، والدین کی دعاؤں، خاندان کی نسبت اور اساتذہ کرام کی محنت سے اللہ نے انہیں حافظ اور عالم کے درجے پہ فائز کیا۔ یہ مقام اپنی محنت سے ہے، مقام ارتقاء ہے۔ ایک مقام ہے مقام عطا یا کسبی مقام، اور یہ مقام اللہ رب العزت نے دو طبقات کو عطا کیا۔ ایک طبقہ حضرات انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ نبی بھی اپنی محنت سے نہیں بنتا، اللہ کا انتخاب ہوتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اور صحابی بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر مقام صحابیت علم سے ملتا ہوتا تو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور امام احمد جیسی شخصیات مقام صحابیت پہ فائز ہو جاتی۔ اگر مقام صحابیت ذکر اللہ سے، زہد سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی پختگی سے ملتا ہوتا تو جنید، بایزید، فضیل ابن عیاض کو، بشر حافی کو مقام صحابیت مل جاتا۔ لیکن یہ مقام خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا، کہ اللہ نے تقوی کی بات ان صحابہ کے لیے لازم کر دی۔ کیوں کر دی؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس مقام کے حقدار بھی تھے، اہل بھی تھے۔ تو مقام صحابیت اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے۔ تیسری گزارش، جو مقام انسان کو اپنی محنت سے ملے، اس میں کوتاہی پہ تنبیہ کی جا سکتی۔ عزیزم حذیفہ
اللہ نہ کرے منزل کمزور ہو تو والد ڈانٹیں گے، چچا ڈانٹیں گے، تایا تنبیہ کریں گے، استاد تنبیہ کریں گے۔ مصحف و ابتسام سے کمزوری سامنے آئے تو بڑے تنبیہ کریں گے، تادیب کریں گے، کیونکہ یہ مقام محنت اور عمل سے حاصل ہوا۔ جو مقام اپنے علم کی بنا پہ اور عمل کی بنا پہ حاصل نہ ہو اس پہ تنقید کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اللہ نے مشرکین مکہ کا یہ اعتراض لولا نزل هذا القرآن على قريتين على رجل من القريتين عظیم، اللہ نے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اعتراض ہی انتہائی بودا تھا، بے بنیاد تھا۔ تو اللہ نے ایک ہی ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ حضرات صحابہ کے حوالے سے بھی اس بنیاد کو ذہن میں رکھیں کہ مقام صحابیت مقام عطا ہے، مقام ارتقاء نہیں، اور مقام عطا پہ تنقید بنتی ہی نہیں ہے، مقام عطا پہ تنقید بنتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اس مقام کی وجہ بیان کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کسی کا امتحان اس کے استاد لیں گے، حضرات صحابہ جن کے دلوں اور دماغوں پہ محمد الرسول اللہ نے محنت کی تھی، ان کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے، اور اللہ فرما رہے کہ میں نے ان کے دلوں کو جانچ کے دیکھا، مجھے ان کے دلوں میں تقوی کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک اور گزارش اپنے عزیز طلباء سے، مقام صحابہ کی بنیاد تاریخ قطعاً نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، لغزش ہے، جس کی بنا پہ بہت بڑے بڑے افراد بھی معاذ اللہ پھسلے ہیں۔ مقام صحابہ کی بنیاد تاریخ نہیں ہے، مقام صحابہ کی بنیاد قرآن، محمد الرسول اللہ کا فرمان اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کے صحابہ کا ذکر نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، اللہ نے رسول اللہ کے ایمان کے ساتھ صحابہ کے ایمان کو ذکر کیا، رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ صحابہ کی صحابیت اور معیت کو ذکر کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت اور پیغمبر کے درمیان جو واسطہ بنایا ہے وہ حضرات صحابہ، اور اگر یہ واسطہ نہ رہے تو نہ قرآن محفوظ ہے، نہ محمد الرسول اللہ کا فرمان محفوظ ہے، نہ قرآن تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی توضیح و تبیین تک، وضاحت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بالفاظ دیگر حضرات صحابہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے، اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا، جس جانثاری کا اظہار کیا اور اس کا عملی ثبوت دیا۔ عارفی صاحب نے آخری جو کلام پڑھا کہ شاعر آنکھیں مانگ رہا ہے مدینہ دیکھنے کے لیے، لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ کے ایک صحابی مجھے یاد آئے، ان کے اس کلام سے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں تھے، خبر ملی محمد الرسول اللہ کا دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، وہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ عبداللہ کی آنکھیں لے لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لذت کے بعد اب دنیا کی کسی چیز کو دیکھنے کا یارہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ مقام ارتقاء کے حامل ہیں،
اور ایک اور اہم گزارش کہ حضرات صحابہ کے باہمی نزاعات یا بشری تقاضوں کی بنا پہ باہمی جھگڑوں کو بنیاد بنا کے بھی صحابہ پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ان تمام تر امور کو جاننے کے باوجود انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. صاحب تفسیر مظہری نے یہ بنیاد بنائی ہے کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے دور رہیں گے. اور بھلائی کا وعدہ کس سے ہو چکا ہے؟ اللہ نے حضرات صحابہ کے حوالے سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وہ طبقہ کون ہے جس سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ حضرات صحابہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی جملہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، پوچھا گیا کہ حضرات صحابہ کے باہمی اختلافات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبان صحابہ کے بارے میں کھول کے اپنے ایمان کو کیوں کھوئیں؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آخری چیز ایمان یا دین اسلام نام ہی صحابہ کا ہے. دین اسلام دین ہے ہی صحابہ کا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آیت کریمہ نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. عزیز طلبہ بیٹھے، جمع کا صیغہ دینکم، دین کا نہیں کہا کہ اے پیغمبر آپ کا دین، بلکہ صحابہ کو کہا تمہارا دین. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. خطاب کافروں سے ہو تو اللہ دین کی نسبت پیغمبر کی طرف کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیکن جب خطاب مسلمانوں سے ہو تو اللہ دین کی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین صحابہ کا، نعمت اللہ کی، دین کی نسبت صحابہ کی طرف، نعمت کی نسبت نعمتی اللہ کی طرف. جب دین صحابہ کا ہو اور نعمت اللہ کی ہو تو اس کا مجموعہ بنتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. صحابہ کا دین، اللہ کی نعمت، یہ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ دین اسلام. تو صحابہ یا مقام صحابہ یہ دین اسلام سے عبارت ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں. اللہ اتباع صحابہ نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت ہمیں ان بدبختوں میں نہ کریں جو کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق چاہتے ہیں، اور کبھی اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے، رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کے درمیان تفریق چاہتے ہیں. اللہ نے نہ کبھی اپنے اور اپنے رسول کے درمیان تفریق ہونے دی، نہ اللہ نے کبھی اپنے نبی اور ان کے صحابہ کے درمیان تفریق ہونے دی. لیغیظ بہم الکفار، کافر جل جائیں گے لیکن اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.